انسان کی زندگی کے اندر 3 دن بہت اہم ہوتے ہیں۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ سب سے پہلا وہ دن جس دن انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے، ماں کے پیٹ سے دنیا کے پیٹ کے اندر آتا ہے، یہ انسان کی زندگی کا سب سے اہم ترین دن ہوتا ہے۔ اس دن انسان کی رزق، انسان کی عمر، یہ بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا، شقی ہوگا یا سعید ہوگا، لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے جس دن بچہ پیدا ہو اس دن تحنیک کرانا سنت ہے۔ کیا معنی؟ کسی بزرگ، کسی عالم دین کا جوٹھا بچے کے منہ کے اندر دینا تاکہ اس کی برکت اس کے دل کے اندر اترے، یہ سنت ہے۔ دعا کریں کہ ہم جس دن اس دنیا کے اندر آئے ہوں ہمارا وہ دن نیک بخت ہو، سعید ہو، اچھا ہو ہمارے حق میں۔ دوسرا، انسان کی زندگی کا وہ دن بہت ہی اہم ہوتا ہے جب انسان دنیا کے پیٹ سے قبر کے پیٹ کے اندر چلا جاتا ہے۔ جب انسان مرنے کا وقت اس کا قریب آ جائے تو قریب بیٹھے لوگوں کو چاہیے کہ اس کو کلمے کی تلقین کرے۔ کیا معنی؟ اس کے پاس بیٹھ کر کے ہلکی آواز سے کلمہ پڑھے تاکہ یہ بھولا ہوا سبق یاد آ جائے اور اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ اس کو کلمہ پڑھنے کے لیے نہ کہا جائے، نہ معلوم وہ جاکنی کے عالم میں کتنی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، ہو سکتا ہے اس کلمے کا انکار کر بیٹھے، اس لیے کلمہ پڑھنے کو نہ کہا جائے، کلمے کی تلقین یعنی اس کے بغل میں بیٹھ کر کے پڑھا جائے۔ ہم دعا کریں کہ جس دن ہمارا اس دنیا سے جانے کا دن ہو، ہمارے قریب کوئی ایسا فرد ہو جو ہمیں کلمے کی تلقین کرے۔ ہمارے یہاں اس کے برخلاف ہوتا ہے، کسی کے انتقال کا وقت قریب ہو جائے، رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں، بیٹی اور ماں اور دیگر قریبی رشتہ دار جمع ہو کر کے ہمیں نہیں پہچانتے، اس کو اپنی پہچان کرانے لگتے ہیں، حالانکہ وہ جاکنی کے عالم میں ہوتا ہے، اس وقت اپنی پہچان کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھولا ہوا سبق یاد دلانا چاہیے۔ تیسرا دن انسان کی زندگی کا جو سب سے اہم ترین دن ہے وہ ہے جس دن کے ہمارا اور آپ کا اللہ رب العزت کا سامنا ہوگا، وہ قیامت کا دن ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جملے کو قرآن میں اللہ نے نقل کیا ہے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ سلامتی والی بنا دیجئے اس دن کو جس دن کے میں دنیا میں پیدا ہوا، اور سلامتی والا ہو وہ دن کہ جس دن میں اس دنیا سے رخصت فرماؤں، اور پھر سلامتی ہو اس دن پر کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی میدان محشر کے اندر مجھے اکٹھا کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ 3 دن انسان کی زندگی کے انتہائی اہم ترین دن ہے۔ ان 3 دن میں سے قیامت کا دن سب سے اہم ترین دن ہے کہ اس دن اللہ رب العزت کا سامنا ہوگا، اللہ پاک سے ملاقات ہوگی۔ اور دنیا کا دستور ہے کہ جب کسی کو کسی بڑے سے ملاقات کرنی ہو، چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے بڑا ہو چاہے دین کے اعتبار سے بڑا ہو، تو اسی انداز کی انسان تیاری کرتا ہے۔ حتیٰ کہ کسی شخص کے گھر اگر بیٹی جنم لے لے، ماں اسی دن سے اپنی بیٹی کی تیاری میں لگ جاتی ہے کہ میری اس بچی کو ایک دن اپنے پیا کے گھر جانا ہے، میرے گھر سے اس کو رخصت ہونا ہے۔ اسی دن سے وہ تھوڑا تھوڑا سامان اپنی بچی کے لیے جمع کرنا شروع کر دیتی ہے، تیاریاں شروع ہو جا رہی ہیں۔ حتیٰ کہ جس دن دلہن اپنے گھر سے رخصت ہوگی، اس کو اپنے دلہا کے لیے سنوارا جاتا ہے، اس کو سنگار کیا جاتا ہے۔
وہ اپنے رشتہ دار کو، اپنے والدین کو، اپنے گھر بار کو، تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ تیار ہو کر کے اپنے شوہر کے گھر جانے کے لیے ریڈی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں الاحکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ اللہ رب العزت سے ملاقات کرنی ہے تو ہمیں بھی پھر تیاری کی ضرورت ہے۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، کہ جو شخص اللہ پاک سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اللہ پاک سے قیامت کے دن ملاقات کا یقین رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ انتہائی اہم ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے دربار میں ہماری اور آپ کی حاضری ہوگی۔ اللہ پاک پوچھیں گے، میرے بندو، رمضان المبارک کا مہینہ تمہارے سامنے سے گزرا، آیا تم نے رمضان کے جو روزے فرض تھے اس کو رکھا بھی کہ نہیں؟ آیا جس تراویح کو ہمارے نبی نے سنت قرار دیا تھا، سلف صالحین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس کو سنت سمجھ کر کے ادا کیا تھا، تم اس پر کتنے کاربند ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے۔ یقینی بات ہے جب سوال ہوگا تو ہمارا کوئی عذر بھی ہوگا۔ لوگ کیا کیا عذر پیش کریں گے؟ ایک بندہ کھڑا ہوگا، کہے گا اللہ پاک، میں حاکم وقت تھا، میری ایک سرکاری نوکری تھی، میں فلاں جگہ ڈیوٹی کیا کرتا تھا، میری مشغولیت اس قدر زیادہ تھی کہ اس مشغولیت کے بعد جب میں گھر آتا میرا ذہن تھکا ماندہ ہوتا تھا، میرا جسم جواب دے چکا ہوتا تھا، اس لیے میں روزہ نہیں رکھا کرتا تھا، تراویح نہیں پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے مقابلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو کھڑا کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے، میرا یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو میں نے دنیا کے اندر بادشاہت عطا کی تھی، اور ایسی ویسی بادشاہت نہیں، انسانوں پر حکومت، جناتوں پر حکومت، چرندوں پرند پر حکومت، بحر و بر پر حکومت، اتنی بڑی سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ فرمائیں گے کہ میں نے عطا کی، لیکن انہوں نے پلک جھپکنے کے برابر بھی میری نافرمانی نہیں کی، بتا تیرے پاس کیا عذر ہے؟ بندے کی زبان گنگ ہو جائے گی۔ ایک اور بندہ کھڑا ہوگا، کہے گا اللہ پاک، میں تو ایک مزدور آدمی تھا، اور مزدور تو اپنے آقا کے حکم کا محتاج ہوتا ہے، میرے پاس اتنا وقت کہاں تھا کہ میں عبادت کروں؟ میرے آقا مجھے نماز اور ذکر و اذکار کے لیے وقت فارغ نہیں دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کھڑا کریں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی ملکہ مصر کے گھر قید و بند کی زندگی گزارنے والا، ایک نوکر کی طرح سے زندگی گزارنے والا، لیکن پلک جھپکنے کے برابر بھی انہوں نے میری نافرمانی نہیں کی، بتا تیرے پاس کیا عذر ہے؟ بندے کی زبان گم ہو جائے گی، جواب نہیں بن سکے گا۔ ایک بندہ کھڑا ہوگا، کہے گا کہ اللہ پاک، میں تو ایک فقیر آدمی تھا، تنگ دستی کا شکار تھا، مفلسی کی بھٹی کے اندر جھلستا تھا، ایک وقت کھا لیا تو دوسرے وقت کے لیے میں ترسا کرتا تھا، یہ بھی میری کوئی زندگی تھی، فقیرانہ زندگی میں نے گزاری ہے، میں کہاں سے تیری عبادت کرتا؟ اللہ تبارک و تعالی اس کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کریں گے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آرام کرنے کے لیے ایک تکیہ تھا، پانی پینے کے لیے ایک پیالہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک لمبے سفر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکلے، دیکھا کہ ایک شخص ہے جو ایک جگہ سویا پڑا ہے،
اور اس نے اپنے ہاتھ کو اپنے جو ہے کہ کان کے نیچے رکھ رکھا ہے، اپنے بازو کو گویا اس نے تکیہ بنا رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ پاک نے تو میرے ہاتھ کو خود تکیہ بنا دیا ہے، میں تکیے کے بوجھ کی مصیبت خواہ مخواہ جھیل رہا ہوں، اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، آگے چل پڑے۔ اور کچھ دور جاتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص ہے یوں چلو سے پانی پی رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ پاک نے میرے ہتھیلی کو جو ہے کہ پیالہ بنا دیا ہے، پھر کیا ضرورت ہے اس پیالے کو ڈھونے کی؟ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا، تکیہ بھی ختم، پانی پینے کا کیا پیالہ بھی ختم۔ اس سے زیادہ فقیرانہ زندگی کیا تمہاری تھی؟ تمہارے پاس رہنے کو گھر نہیں، کھانے کو سامان نہیں تھے۔ اس بندے کی زبان بھی گنگ ہو جائے گی، ان سے کوئی جواب نہیں بن سکے گا۔ ایک بندہ کھڑا ہوگا، عذر بیان کرے گا کہ اللہ پاک میں تو ہمیشہ بیماری کے اندر مبتلا رہتا تھا، آج دیکھتے ہیں نا روزہ کیوں نہیں رکھا؟ کیا بتائیں، بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ۔ کڑ کڑ کے بولے گا، گھر کے اندر چارپائی کے نیچے بھات کھا رہا ہوگا، بیڑی پی رہا ہے، کھینی کھا رہا ہے، دن کے دوپہرے میں گل کر رہا ہے، تہجد میں نہیں دیکھتے آپ کو؟ کیا بتائیں، گھٹنوں نے جواب دے دیا ہے، کمر میں درد رہتا ہے۔ یہ سارے مسائل اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے مقابلے میں حضرت ایوب علیہ السلام کو کھڑا کریں گے کہ میرے اس بندے کو دیکھو، انہوں نے سال ہاں سال، ایک دو سال نہیں، کئی ایک سال تک بیماری کے اندر مبتلا رہے، اور ایسی پریشانی کہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے، ایسی مصیبت میں بھی، ایسی بیماری کے اندر بھی ایک لمحہ کے لیے اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کی۔ بتا تیرے پاس کیا عذر ہے؟ میرے بھائیوں، سوچنے اور سمجھنے کا مقام ہے، غور کرنے کا مقام ہے، اپنے دل کو دستک دینے کی ضرورت ہے کہ یہ تمام عذر آج جو ہم ایک دوسرے کے سامنے منہ میاں مٹھو بن رہے ہوتے ہیں، یہ سب عذر ایک طرف رکھ دیا جائے گا، ہمارے پاس کل قیامت کے دن کوئی جواب نہیں بن سکے گا۔ یہ قیامت کا دن انتہائی اہم ترین دن میں سے ہے۔ اس دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر کے اپنی زندگی کے کیے دھرے کا جواب دینا ہوگا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سوچ سمجھ کر کے زندگی کو گزاریں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں فرائض کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ ہم ایک ایک لمحہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے بنیں۔ آپ نے بکری کو نہیں دیکھا، بکری کے بچے کو نہیں دیکھا، گھاس چر رہی ہوتی ہے، بکری کا مالک اگر آواز دے دے تو چرتے ہوئے گھاس کو چھوڑ کر کے بکری اپنے مالک کی طرف کو دوڑ جایا کرتی ہے۔ ہم سے تو وہ بکری اچھا ہے نا جو اپنے مالک کے اشارے کو سمجھ رہی ہوتی ہے۔ ہم ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صدا اس مسجد سے 5 مرتبہ دن میں اور رات میں لگائی جاتی ہے، ہمارے سر پر جوئیں نہیں رینگتی، ہمارے دل کو دستک نہیں ملتی، ہمارا دل جو ہے کہ مسجد کی طرف آنے کو اس ماہ مبارک میں بھی گوارا نہیں کرتا، تو بتائیے ہم کہاں چلے گئے؟ میرے بھائیوں، ایک آدمی اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو ایک بزرگ کی خدمت میں لے کر کے آئے کہ حضرت ہمارے اس بچے کے حق میں دعا فرما دیں۔ حضرت نے سر پر ہاتھ رکھ کر کے دعا دی، اور کوئی میٹھی چیز حضرت کے جیب میں تھی نکال کر کے اس بچے کے حوالے کی۔ بچے نے اس کو لینے سے انکار کر دیا اور اپنی باپ کے طرف کو دیکھنے لگا۔ بزرگ کو بڑا تعجب ہوا، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئی۔ تو یہ جو ملنے والا شخص تھا یہ کہنے لگا کہ حضرت ہم سے کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے دیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں گستاخی کی کوئی بات نہیں ہے، میں اس معصوم بچے کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک میٹھی چیز کھانے کی رغبت بچے کے اندر ہوا کرتی ہے، لیکن یہ اپنے باپ کی طرف کو دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ لینے کے لیے کہتا ہے کہ نہیں کہتا۔ اے
اے کاش کہ کتنی لذت والی چیزیں، کتنی محبوب چہرے، کتنے خوبصورت چہرے ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں، کاش اس کی طرف کو دیکھنے سے پہلے ایک بار اپنے دل میں دستک دیتے کہ اللہ پاک کا کیا حکم ہے، دیکھنا بھی چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج ہماری زندگی کے اندر اور اسلاف کی زندگی کے اندر بہت بڑا فرق ہو گیا ہے۔ ہمارے اسلاف اپنے عبادتوں کی قبولیت پر رویا کرتے تھے، آج ہم عبادت کو چھوڑے بیٹھے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمیں رونا نہیں آتا۔ ہمارے اسلاف جتنی کہ حلال چیزوں کے اندر احتیاط کرتے تھے، آج حرام چیزوں کے اندر بھی ہماری اتنی احتیاط نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف راتوں رات عبادت کے اندر گزار دیا کرتے تھے اور پھر تہجد کے وقت اس طریقے سے رویا اور گڑ گڑایا کرتے تھے گویا پوری رات انہوں نے گناہ کبیرہ کے اندر گزارا ہو۔ آج ہماری 24 گھنٹے کی زندگی گناہوں کے اندر گزر رہی ہے، رمضان المبارک جیسے مہینے کے اندر بھی ہماری آنکھیں آنسوؤں سے نہیں ڈبا رہی ہے۔ ہماری زندگی کے اندر، ہمارے بزرگوں کی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا فرق آج ہم آ چکا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس غفلت کی چادر کو اتار کر کے پھینکیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو اپنے گلے سے لگائیں تاکہ ہم ایک کامیاب زندگی گزار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میدان محشر کے اندر اکٹھا ہو سکیں۔ میرے بھائیوں،